बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आप सबके। हो कि आप सब बिल्कुल ठीक है, खैरियत से हैं। और जैसा कि मेरे 9th क्लास के बच्चों के अल्हम्दुलिल्लाह पेपर्स बहुत ज़्यादा अच्छे हो चुके होंगे और उनके लिए जो है वो अब चूँकि माशाल्लाह उनकी बुक्स भी आ चुकी हैं और अब वो जो है अपने 10th क्लास में हो चुके हैं माशाल्लाह से। और आज सबका जो है वो फर्स्ट डे था स्कूल में। सो उन्हीं के लिए मैं जो है वो लेक्चर लेकर आई हूँ अपने प्यारे व्यूवर्स के लिए, अपने स्टूडेंट्स के लिए और उनके लिए जो कि मेरी वीडियो से गाइडलाइन लेते हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। सो यहाँ पर जो है वो आपकी जो है ना बुक्स आप लोगों को स्कूल में डिलीवर हो चुकी हैं सारे बच्चों को। एंड आई होप कि आप सबने लेसन पहला पढ़ जो है ना वो स्टार्ट कर लिया होगा। सो मैंने कहा कि साथ साथ क्यों ना मैं भी अपने बच्चों के लिए जो है ना वो एक लेक्चर जो है ना बनाना शुरू कर दूं वन बाय वन, ताकि जो है वो मेरी वीडियो से उनको बहुत ही ज़्यादा गाइडलाइन मिल सके और हेल्प मिल सके। सो यहाँ पर हमारा पहला चैप्टर है बेटे। अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले बेटे मैं आपको ये बोलूंगी कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके, ठीक है। यहाँ पर बेटे आपके जो है वो 10 चैप्टर्स हैं जो कि हम 10th क्लास इंग्लिश में पढ़ेंगे। 3 आपकी पॉइंट्स हैं, बाकी 7 आपके चैप्टर्स हैं। सो वन बाय वन इंशाल्लाह जो है ना हम वन बाय वन अपने सारी वीडियोस में इन चैप्टर्स को कवर करेंगे। यहाँ पर बेटे हमारा पहला चैप्टर है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन, सोशल रिफॉर्म्स फॉर द राइट्स ऑफ वुमेन, ऑर्फन एंड स्लेव्स। ठीक है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक समाजी जो है ना वो इस रिफॉर्म बनकर आए, किसके लिए जी? औरतों के लिए, यतीमों के लिए और गुलामों के लिए, ठीक है। यहाँ पर हम जो है ना वो इसके 13 जो है ना वो पैराग्राफ्स हैं और वन बाय वन जो है ना हम अपनी वीडियो में इनको डिस्कस करेंगे, इनके वर्ड्स भी डिस्कस करेंगे। उसके अलावा इसकी ट्रांसलेशन में आप लोगों को अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगी ताकि आप लोग जो है ना इसको सुने और कोई भी जो है ना वो चीज़ आपकी बाकी ना रह जाए। आइए अपने लेक्चर को शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारा जो है ना वो पहला पैराग्राफ है जहाँ पर वो क्या बात करते हैं कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज द लास्ट रसूल ऑफ अल्लाह। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन अल्लाह ताला के आखिरी रसूल हैं। इन द 7th सेंचुरी अरेबिया, कहते हैं कि 7वीं सदी के अरब में, 7वीं सदी के अरब में ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ट्रांसफॉर्म्ड अ डीपली ट्राइबल एंड अनजस्ट सोसाइटी इनटू वन, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक इंतहाई काबाइली और गैर मुस्तफाना मुआशरे को बेस्ड ऑन वैल्यूज ऑफ जस्टिस, उनको इंसाफ की इक़्तिदार पर, कंपैशन एंड इक्वालिटी, हमदर्दी और मुसावात की इक़्तिदार पर मबनी मुआशरे में तब्दील कर दिया। Among his peace be upon him most groundbreaking reforms were those aimed at uplifting the most marginalized and oppressed groups of his peace be upon him's time। कहते हैं कि among his peace be upon him आप सल्लम की सबसे इनकलाबी इस्लाहात वर दोज वो थी एम्ड एट अपलिफ्टिंग द मोस्ट मार्जिनलाइज्ड एंड ऑप्रेस्ड ग्रुप्स ऑफ हिज, कि आपने क्या किया कि जिनका मकसद उस वक्त सबसे ज्यादा पसमानदा और मजलूम ग्रोहों जैसा कि वमेन, औरतों और यतीमों, स्लेव्स और गुलामों की हालत को बेहतर बनाना था। ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टीचिंग, आपकी जो तालीमात हैं टू रिफॉर्म द सोसाइटी, मुआशरे को बदला, आर एम्बेडेड इन द कुरान एंड हिज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रैक्टिसेस। कहते हैं कि मुआशरे की इस्लाह के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात कुरान पाक में मौजूद हैं एंड विच कंटिन्यू टू इन्फ्लुएंस मिलियंस अक्रॉस द ग्लोब, और आपके अमाल सुन्नत दुनिया भर में करोड़ों लोगों को मुतासिर कर रहे हैं, अभी तक मुतासिर कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर वर्ड्स मीनिंग है, साथ में इनके सिनोनिम्स है। ट्रांसफॉर्म्ड का मतलब होता है तब्दील कर दिया, चेंज। अनजस्ट का गैर मुस्तफाना, अनफेयर, ठीक है। कंपैशन हमदर्दी, काइंडनेस। मार्जिनलाइज्ड पसमानदा, साइडलाइन, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ है। आई होप कि आपको पहले पैराग्राफ की बहुत अच्छे तरीके समझ आई होगी। आपने मुझे लाजमी बताना है कि आपको जिस वर्ड की या जिस पैराग्राफ की समझ नहीं आई। सेकेंड पैराग्राफ है हमारा बिफोर द एडवेंट ऑफ इस्लाम, इस्लाम की आमद से पहले अरेबियन सोसाइटी, अरब मुआशरा वाज मार्क्ड बाय स्ट्रॉन्ग ट्राइबल स्ट्रक्चर, एक मजबूत जो है ना उसमें कबायली ढांचा, पिटोरिकल रोम्स, पिदराना असूल एंड सोशल इनइक्वालिटी, और समाजी अदम मसवात की वजह से पहचाना जाता था। वुमेन वर डिप्राइव्ड
عورتیں جو ہے نا محروم تھی آف دیئر بیسک ہیومن رائٹس، انسانی حقوق سے محروم تھی. اینڈ ایون ان سم کیس، اور کچھ معاملات میں نیو بورن گرلز جو نئی پیدا جو ہے کہتے ہیں جو نوزائیدہ بچیاں ہیں ور بریڈ الائیو، ان کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. آرفنز ور سبجیکٹ ٹو ایکسپلوئٹیشن، جو یتیم ہیں ٹھیک ہے ان کا مال جو ہے نا وہ خراب کیا جاتا تھا. اینڈ آفن لیفٹ وداؤٹ کیئر اور پروٹیکشن، اور ان کو بنا تحفظ اور بنا جو ہے نا وہ احتیاط کے ان کو چھوڑ دیا جاتا تھا. سلیوری واز وائڈ اسپریڈ، غلامی عام تھی. اینڈ سلیوز ور کنسیڈرڈ سب ہیومن، اور یہاں پر کہتے ہیں کہ غلاموں کو انسانوں سے کمتر سمجھا جاتا تھا. ود نو رائٹس اور لیگل ریکگنائزیشن، جن کا کوئی حق یا قانونی پہچان نہیں تھی. ان دس انوائرمنٹ، اس ماحول میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انٹروڈیوسڈ، آپ وسلم نے مترادف کروایا سویپنگ ریفارمز بیسڈ آن دی پرنسپلز آف ہیومن ڈگنیٹی، جسٹس اینڈ مرسی. اس ماحول میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی وقار، انصاف اور رحم کے اصولوں پر مبنی بڑے پیمانے پر اصلاحات مترادف کروائی. ایڈونٹ، آمد، ارائیول. ایکسپلوٹیشن، ڈپرائیوڈ محروم کرنا، سٹرپڈ. ایکسپلوٹیشن مطلب کہ غلط استعمال کرنا. سویپنگ بڑے پیمانے پر، ایکسٹینسو انتہائی. پیراگراف نمبر 3، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیس بی اپون ہم ٹیچنگز فنڈامنٹلی، آپ وسلم کی تعلیمات بنیادی طور پر الٹرڈ دا اسٹیٹس آف ویمن ان عربین سوسائٹی، معاشرے میں عرب معاشرے میں خواتین کی حیثیت کو بنیادی طور پر بدل دیا. یہ صلی اللہ علیہ وسلم emphasized، آپ نے زور دیا the spiritual and moral equality of men and women. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روحانی اور اخلاقی اقتدار، عورتوں اور مومن کے اخلاقی اقتدار پر زور دیا، روحانی اور اخلاقی اقتدار پر زور دیا. As stated in the Quran، جیسا کہ قرآن میں جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے، O humankind، اے بنی نو، اے لوگو، surely یقیناً we have created you، ہم نے آپ کو پیدا کیا from a single pair of male and female، ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا. and made you into the tribes and families so that you may know one another، اور آپ کو جو ہے نا وہ قبیلوں اور قوموں میں تقسیم کر دیا تاکہ آپ لوگ ایک دوسرے کو پہچان سکو. surely یقیناً the noblest اور موسٹ آنریبل آف یو ان گاڈ سائٹ، اور اللہ کی نظر میں تم سب سے زیادہ معزز وہ ہے. از دا ون بیسٹ ان پائٹی، جو کہ نیک ہے، رائٹیسٹ ہے، جو اینڈ ریورنس فار گاڈ، اور کہتے ہیں جو سب سے زیادہ رائٹیس مطلب کہ پرہیزگار ہے، نیک ہے اور اللہ کا خوف رکھنے والا ہے. ٹھیک ہے، آگے اس کے میننگز ہیں. آلٹرڈ بدل دیا، ایمفسائزڈ زور دیا، پائٹی تقوی رحم. ٹھیک ہے، آگے پیراگراف نمبر 4 اس کے ہی صلی اللہ علیہ وسلم granted women legal rights which were unheard of in many societies at that time. آپ نے خواتین کو وہ قانونی حقوق عطا کیے جو اس وقت کے معاشرے میں سنے تھے. Under Islamic law، اسلامی قانون کے تحت women were given the basic human rights، عورتوں کو انسانی بنیادی حقوق دیے گئے. own and inherit property، کہتے ہیں کہ ملکیت اور وراثت میں. the Quran mandated rights of inheritance for women as، اور جیسا کہ قرآن نے خواتین کے لیے وراثت کے حقوق کو لازمی قرار دیا. for the male heirs is the share out of what parents، کہتے ہیں مرد وراثتوں کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو والدین and near kindred leave behind، یا قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں. اینڈ فار دا فیمیل، اور عورتوں کے لیے ہیئرز وراثتوں میں سے شیئر حصہ ہے اور وٹ پیرنٹس اینڈ، جو خواتین اور اس میں حصہ ہے ان کے والدین کے لیے. ٹھیک ہے، آگے کہتے ہیں پیراگراف نمبر 4 کنٹینیو BCD ہمارا ہے consent to marriage، نکاح کے لیے رضامندی. women could no longer be forced into marriage، خواتین کو اب شادی کے لیے مجبور نہیں کیا جا سکتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم emphasized that a woman consent was a necessary condition for a valid marriage، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر زور دیا، زور دیا that a woman consent، کہ عورت کی رضامندی was a necessary، ضروری تھی، condition for a valid marriage، ایک جائز نکاح کے لیے جو ہے نا وہ عورت کی رضامندی ضروری تھی. divorce and maintenance، طلاق اور نان نفقہ، مطلب کہ اسلام introduced rules regarding the fair treatment of women in divorce، اسلام نے طلاق کی صورت میں خواتین کے ساتھ منصفانہ سلوک کے قائد including financial support،
اور ساتھ میں اس کی مالی مدد بھی جو ہے نا وہ مترادف کروائی. ایجوکیشن اینڈ نالج, تعلیم اور علم. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم encourage the pursuit of knowledge for both men and women. آگے کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد اور عورت دونوں کے لیے علم کے اصول کے لیے حوصلہ افزائی کی. صلی اللہ علیہ وسلم said, اور آپ وسلم نے فرمایا, seeking knowledge is obligatory upon every Muslim. علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. آگے جی اس کی یہ ورڈز میننگ ہے اسی پیراگراف نمبر 4 کے. کنسنٹ رضامندی, ویلڈ جائز, مینٹیننس دیکھ بھال, پرسیوٹ اصول, اوبلیگیٹری فرض یا لازمی. پیراگراف نمبر 5 اس بیٹے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم also redefined the role of women in family and society. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خاندان اور معاشرے میں خواتین کے کردار کی بھی نئی تعریف کی. صلی اللہ علیہ وسلم matrimonial life served as an example of mutual respect and partnership. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواجی زندگی باہمی احترام اور شراکت داری کی ایک مثال تھی. صلی اللہ علیہ وسلم involved women in public matters. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو عوامی معاملات میں شامل کیا, allowing them to voice their opinion, اور ان کو اجازت دی کہ وہ اپنی رائے کا اظہار کریں, participate in theatres اور مادوں میں حصہ لیں, and even serve in combat women when necessary. ضرورت پڑنے پر جنگ میں بھی وہ خدمات سر انجام دیں. ٹھیک ہے, یہ جی ان کے میننگز ہیں. ریڈیفائنڈ نئی تعریف کی, میٹریمونیل ازواجی, میرٹل یا ویڈنگ ریلیٹڈ, میچول باہمی شیئر, ٹریٹیڈز معاہدے ایگریمنٹ, کمبیکٹ جنگ یا فائٹنگ بیٹل. ٹھیک ہے, آگے جی ہمارا پیراگراف نمبر 6 ہے. نا ہوپ کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی, اور اگر آپ کو سمجھ آ رہی ہے میرے دیکھنے والے پیارے ویورز کو, تو ساتھ ساتھ میرا چینل سبسکرائب کریں, اس کو لائک کریں, شیئر کریں, تاکہ مزید بچوں تک میری ویڈیوز پہنچ. پیراگراف نمبر 6 ہے کہ orphans were very helpless in the time before Islam. اسلام کے دور میں جو یتیم ہیں وہ بہت بے بس تھے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ وسلم نے فرمایا that those who care for orphan, کہ وہ جو کہ یتیموں کی کفالت کرتے ہیں, will be close to him in paradise. جنت میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوں گے. through his peace be upon teaching the actions. آپ کی تعلیمات اور اعمال کے ذریعے ہی صلی اللہ علیہ وسلم encouraged people, آپ نے لوگوں کو جو ہے نا وہ ترغیب دی to treat orphan, کہ وہ جو ہے نا وہ یتیموں سے سلوک کریں with love, محبت کے ساتھ, respect, عزت کے ساتھ, and kindness, اور مہربانی کے ساتھ. The Quran tells people, قرآن لوگوں کو بتاتا ہے again and again, دوبارہ اور دوبارہ, to be kind and fair to orphans, کہ یتیموں کے ساتھ جو ہے نا مصفانہ سلوک کریں. They give food, ان کو جو ہے نا وہ کھانا کھلاتے ہیں. However, تاہم great of their need for it, باوجود اس کے کہ انہیں ضرورت ہوتی ہے, with pleasure to the destitute, خوشی کے ساتھ محتاجوں, and to the orphan and to the captivate, اور جو ہے وہ خوشی کے ساتھ جو ہے نا محتاجوں, یتیموں اور قیدیوں کو وہ کیا کھلاتے ہیں, کھانا کھلاتے ہیں. ٹھیک ہے, آگے یہ جو ان کے جو ہے نا وہ مشکل ورڈز میننگ ہے. آگے ہم بات کرتے ہیں پیراگراف نمبر 7 کی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم established strong ethical and legal frameworks for the protection of orphan. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں کے جو ہے نا وہ تحفظ کے لیے مضبوط اور اخلاقی قانون ڈھانچے قائم کیے. گارڈنرشپ ود اکاؤنٹیبلٹی, جوابدہی کے ساتھ سرپرستی. Those who took charge of orphan, وہ چلڈرن, وہ جو کہ یتیم بچوں کی ذمہ داری سنبھالتے ہیں, were held accountable for their treatment and the use of their wealth. انہیں ان کے ساتھ سلوک اور ان کے دولت کے لیے ان کو جوابدہ ٹھہرایا جاتا تھا. The Quran says, اور قرآن کہتا ہے, care for and test the orphan will until they reach the age of marriage. کہتے ہیں قرآن پاک فرماتا ہے کہ دیکھ بھال کریں اور یتیموں کی اس اچھی طرح کہ جب تک کہ وہ اپنی نکاح کی عمر کو نہ پہنچ جائیں. And do not consume it, اور their property by wasteful spending, اور ان کے مال کو فضول خرچی سے مت اڑائیں. آگے بیٹے بات کرتے ہیں جی پیراگراف نمبر 7 کی. prohibition of exploitation, استحال کی ممانعت, مطلب کہ پابندی, جو کہ کیا ہوتا ہے جی غیر بے فضول ممانعت کرتے ہیں. misusing of grabbing an orphan's property was declared as a major sin.
اب یہاں پر بات کرتے ہیں کہ یتیم کی جائیداد کا غلط استعمال کرنا یا اس سے جو ہے نا وہ ہتھیار لینا یا اس پر قبضہ کر لینا گناہ قرار دیا گیا. انکریجمنٹ آف کیئر، دیکھ بھال کی حوصلہ افزائی. ہی صلی اللہ علیہ وسلم اسٹیٹڈ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا I and the one who looks after the orphan will be together in paradise like this. آپ نے فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے. held up to fingers to illustrate closeness، اور قربت کو ظاہر کرنے کے لیے اپنی دو انگلیوں کو ملا کر دکھایا. ٹھیک ہے، آگے پیراگراف نمبر 9 بیٹے. through his reforms، اپنی اصلاحات کے ذریعے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم not only protected orphans legally، آپ نے قانونی طور پر نہ صرف یتیموں کو سہارا دیا but also elevated their status within the community، بلکہ آپ نے کیا کیا، بلکہ آپ نے اب یتیموں کی دیکھ بھال کرنا ایک اجر والا کام جو ہے نا وہ سمجھا جاتا تھا. One of the حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم's most transformative contribution into society، آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاشرے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے انقلابی خدمات میں سے ایک جو نا خدمات وہ کیا تھی، was his approach to slavery، وہ غلامی کے بارے میں آپ کا نقطہ نظر تھا. while slavery was a deeply entrenched institution in Arabia، اگرچہ عرب اور دنیا بھر میں غلامی ایک گہری جڑیں رکھنے والا ادارہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم initiated reforms، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا وہ ایسی اصلاحات شروع کی that gradually undermined its foundation، جنہوں نے بتدریج اس کی بنیادوں کو کمزور کر دیا. ٹھیک ہے، آگے بات کرتے پیراگراف نمبر 10 کی. rather than an abrupt revolution، اچانک خاتمے کی بجائے which could have caused severe economic and social upheaval، جس سے شدید معاشی اور سماجی انتشار پیدا ہو سکتا تھا. اسلام introduced measures that promoted emancipation، human dignity and equality، آپ نے جنہوں نے آزادی، انسانی وقار اور مساوات کو جو ہے نا وہ فروغ دیا. ٹھیک ہے،